زیتون کی ایک شاخ۔ بوندیں چمپا کی خوشبو پر، کامنی کی رنگت پر اور مٹی کی پیاس پر برس رہی ہیں۔ کمرے کے اندر بھولے بسرے گیتوں کے بول ہیں۔ مہ کی بوندیں اور گیتوں کے بول کھرن جمے ہوئے زخموں پر برستے ہیں تو زخم جیسے کھل اٹھتے ہیں۔ بوندیں برس رہی ہیں اور زخموں کے گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ ان گلابوں کی شاخوں پر ابھرے ہوئے نکیلے کانٹے یاد کی انگلیوں میں چبھتے ہیں تو نہ کچھ سوچنے کو جی چاہتا ہے اور نہ کرنے کو۔ میں الجھ کر میز پر رکھا ہوا پاکستانی ادب کا امریکی ادب نمبر اٹھا لیتی ہوں اور اس کی ورق گردانی کرتی ہوں۔ میں صفحوں پر صفحے پلٹتی ہوں، پھر میری نگاہیں ایک صفحے پر رک جاتی ہیں اور تب یاد کی انگلیاں وقت کی بند مٹھی میں پھڑپھڑاتے ہوئے لمحوں کو محسوس کرنا چاہتی ہیں جو موجود کی شاخ سے اڑے اور ناموجود کی طرف پرواز کر گئے۔ لمحوں کے یہ پرندے وقت کی بند مٹھی میں رہتے ہیں اور اب کبھی مائل بپرواز نہیں ہوتے، لیکن یاد کی انگلیوں میں ان کے وجود کی گرمی اور خوشبو اور ان کے بدن کی کپکپاہٹ کو محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ یاد کے ہونٹ ان ناموجود پرندوں کے بدن پر اپنے ہونٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ میں نے لکھتے لکھتے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ شیشے کی بلند بالا دیوار کے ادھر مہ کا جھالا برس رہا تھا اور بارش کے بہت سے قطرے اس شفاف دیوار پر اس طرح رکے ہوئے تھے جیسے وہ شیشے کی دیوار نہ ہو، دیوار گریا ہو۔ سامنے ذرا فاصلے پر بنے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا سرسبز لان، پھولوں کے بوجھ سے لچکتے ہوئے پودے اور آتش رنگ کلیوں سے ڈھکے ہوئے پیڑ مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن پیاسی زمین اور مہ کے وصال کی آنچ اور خوشبو کہیں نہیں تھی، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں اپنے گھر کے آنگن میں نہیں، امریکن قونصلیٹ کے اسنیک بار میں بیٹھی تھی اور قونصلیٹ اسفرش تا عرش ایئر کنڈیشن تھا۔ شیشے کے ان دیواروں کے پیچھے سے میں اڑتے ہوئے بادل، مہ کے جھالے اور سڑک پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پانی کو دیکھ تو سکتی تھی، لیکن محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ پیاسی مٹی کی سوندھی خوشبو کے اور میرے درمیان یہ شفاف دیواریں حائل تھیں۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں شیشے کے ایک بلند و بالا محل میں مقید ہوں جہاں قدم قدم پر نیلی آنکھوں والے سفید دیو پہرا دیتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں بے چین سی ہو گئی۔ ٹھنڈی کافی کا ایک گھونٹ لے کر میں نے ایک بار پھر لکھنے میں مصروف ہونا چاہا، لیکن چند لمحوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ خیال کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور ذہن میں پگھلتے ہوئے نت نئے سانچوں میں ڈھلتے ہوئے لفظ اچانک میری گرفت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے بے بسی کے عالم میں اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالی، کتنے خوش و خرم چہرے اور کیسے تر و تازہ بدن یہاں آباد تھے۔ برابر کی میز پر بیٹھے ہوئے لڑکوں نے کسی بات پر زور کا قہقہا مارا اور انہی پر کیا منحصر تھا۔ اسنیک بار میں تو ہر وقت قہقہوں کی طرف برابر کی میز پر بیٹھے ہوئے لڑکوں نے کسی بات پر زور کا قہقہا مارا اور انہی پر کیا منحصر تھا۔ اسنیک بار میں تو ہر طرف قہقہوں کی دھنک نکلی ہوئی تھی۔ کل رات ویتنام جانے والا امریکی بحری جہاز کراچی کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا تھا اور صبح سے ہی قونصلیٹ کی راہداریوں میں بھانت بھانت کے امریکی لڑکے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ میرین یونیفارم میں تھے اور بعض امریکن آرمی کی وردی پہنے ہوئے تھے، بعض ایسے بھی تھے جو شوخ رنگ کی قمیصوں اور نکروں میں تھے۔ یہ سب لڑکے جن کی ابھی کھیلنے کھانے کی عمریں تھیں، اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ایک ایسی جنگ لڑنے جا رہے تھے جو ان کی اپنی جنگ نہ تھی۔ میں نے ان لڑکوں کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ یہ ہنستے کھلکھلاتے چہرے نہ جانے کتنے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے اور ان میں سے نہ جانے کتنے خود بھی خاک و خون میں لپٹے ہوئے موت کی نیند سو جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے دکھ کا سایہ میرے ذہن کے افق پر لہرایا اور پھر گم ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ تو ان کا اپنا انتخاب تھا۔ پھر اس انجام پر دکھ کیسا؟ میں نے اپنے آپ سے کہا۔
انہیں انسانوں کے کسی گروہ کو چلنے کا بھلا کیا حق پہنچتا ہے؟ میں نے سوچا اور میری نگاہوں میں وہ تمام تصویریں گھوم گئیں جو دوسرے تیسرے اخباروں اور رسالوں میں چھپتی تھیں، شمالی ویتنامیوں کی لاشوں پر قہقہے لگاتے ہوئے امریکی فوجیوں، ماؤں سے بچھڑے ہوئے ننھے بچوں اور نیپام بموں سے جھلسے ہوئے چہروں کی تصویریں۔ انہی دنوں برٹن رسل کی مشہور کتاب ویتنام میں جنگی جرائم شائع ہوئی تھی۔ میں نے اس کتاب کو کئی مرتبہ پڑھا تھا اور ہر مرتبہ میری آنکھیں اشک بار ہوئی تھیں۔ ہر مرتبہ میرے دل میں اس بوڑھے فلسفی کے لیے محبت کے اور عقیدت کے سوتے ابلے تھے۔ یہ شخص مجھ جیسے کمزور انسانوں کے لیے مینارِ نور کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ شخص جو مذہب، رنگ، نسل اور زبان کی تفریق سے بلند ہو کر سوچتا تھا۔ رسل کا خیال آتے ہی میری نظروں کے سامنے اس بدھ بھکشو کی تصویر گھوم گئی جس نے امریکی جارحیت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے آپ کو نذر آتش کر لیا تھا۔ زندگی دنیا کے تمام انسانوں کو کس قدر محبوب تھی، لیکن مہاتما بدھ کے اس ماننے والے نے دوسروں کے لیے جینے کا حق طلب کرتے ہوئے اپنی زندگی بھیٹ کر دی تھی۔ یہ مشہور اور یہ گمنام لوگ کتنے بڑے تھے، کیسے بلند و بالا تھے، اور یہ سب کچھ سوچتے ہوئے مجھے اپنے حال پر ہنسی آ گئی۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ امریکن قونصلیٹ میں ملازم ہوں، وائس آف امریکہ اردو سروس میں پروگرام پروڈیوسر اور اسکرپٹ رائٹر ہوں، دن رات پاکستان کو ملنے والی امریکی امداد کے بارے میں فیچر لکھتی ہوں، اور ان سب باتوں کے باوجود امریکیوں کی ہر بات سے اختلاف کرتی ہوں۔ ان کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھ کر میرے وجود میں جیسے زہر گھل جاتا ہے۔ میں نے پچھلے 1 برس میں امریکی امداد، امریکی عظمت اور امریکی نقطہ نظر کے بارے میں نہ جانے کتنے اسکرپٹ لکھے تھے اور کیسے نہ لکھتی۔ حکومت امریکہ ان بے معنی اور بے روح باتوں کو دلنشیں انداز میں لکھنے کی منہ مانگی قیمت ادا کر رہی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ آئیڈیل، آدرش، خواب، یہ سب کتنے خوبصورت اور دلاویز لفظ ہیں، لیکن روپیہ جو کہ محض مایہ ہے اور ہر عہد میں لعنت قرار دیا گیا ہے، وہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ خواب پیسے کے بغیر نہیں خریدے جا سکتے، آدرش کی باتیں خواب پیسے کے بغیر نہیں خریدے جا سکتے، آدرش کی باتیں بھوکے پیٹ اور ننگے تن زیادہ دنوں نہیں چلتیں۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ اپنے تمام اسکرپٹ کسی امریکی افسر کے منہ پر مار کر بھاگ جاؤں اور پھر کبھی پلٹ کر اس شیش محل کا رخ نہ کروں، لیکن پھر مجھے خیال آتا کہ اپنے نقطۂ نظر کی خاطر مجھے ان لوگوں کو سزا دینے کا بھلا کیا حق پہنچتا ہے جن کا انحصار صرف میری ذات پر ہے اور جو بہت بے بس اور بہت مجبور ہیں۔ مجبوری اور بے بسی کا یہ کتنا عجیب دائرہ تھا جس کے گرد ہم سب بے تکاں چکر کاٹ رہے تھے، لیکن جس سے باہر نکلنا مجبوری اور بے بسی کا یہ کتنا عجیب دائرہ تھا جس کے گرد ہم سب بے تکاں چکر کاٹ رہے تھے، لیکن جس سے باہر نکل جانا، جس سے فرار حاصل کرنا ہم میں سے کسی کے بس میں نہ تھا۔ لیکن نہیں، بات شاید صرف اتنی سی تھی کہ میں نے اپنی کمینگیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ میں کس قدر کمزور، کتنی بے بذات اور کیسی حقیر تھی۔ میری آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ میں نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذات کو دیکھا جن میں کچھ سادہ تھے اور کچھ میری تحریر سے بھرے ہوئے۔ یہ دراصل سال بیلو کی کہانی دی گونزاگا مینوسکرپٹ کی ریڈیائی تشکیل تھی جسے مجھے دوپہر تک مکمل کرنا تھا، اور اسی لیے میں صبح سے ہی اسنیک بار میں چلی آئی تھی کہ یہاں بیٹھ کر کافی پیوں گی اور اسکرپٹ پر کام کروں گی، لیکن اب خیال کی رو بہک کر نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی تھی اور میں خالی الذہن ہو گئی تھی۔ امریکی لڑکے اپنی عادت کے مطابق زور زور سے باتیں کر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ ابھی تو یہ آفت 4 دن تک مسلط رہے گی، میں نے بیزاری سے سوچا۔ صبح میں جیسے ہی اسنیک بار میں داخل ہوئی تو مسز شیرازی نے باہر نکلتے ہوئے یہ مژدہ سنایا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں کیونکہ اس طرح جہاز پر موجود کچھ نئی اور غیر سنسر شدہ فلمیں قونصلیٹ میں کام کرنے والے دیکھ سکیں گے۔ میں نے آگے کی طرف جھک کر نیچے دیکھا۔ سفید ٹائلوں والے تالاب کے کنارے چھلکے پڑ رہے تھے اور ان پر برستے ہوئے مے کے قطروں سے جا بجا حباب بن رہے تھے اور ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ موسم بہت دنوں بعد اتنا خوبصورت اور اس قدر ظالم ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں شہر کی سڑکوں پر بارش میں بھیگتی ہوئی چلتی رہوں، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے جا پہنچوں اور وہاں اس بے چین اور بے قرار پانی کو دیکھوں
جو نہ جانے کن شہروں اور ویرانوں کو چھوتا ہوا یہاں تک آتا ہے۔ ایکسکیوز می، کسی نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک لمبا تڑنگا امریکی لڑکا ایک ہاتھ میں بیئر کا ٹن اور دوسرے ہاتھ میں گلاس تھامے کھڑا تھا۔ دراصل یہاں اس نشست کے سوا اور کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ اس نے ذرا شرمندہ سے لہجے میں مجھے میز کے گرد پڑی ہوئی دوسری خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کوفت سی ہوئی، لیکن پھر خیال آیا کہ میں تو اب یہاں سے اٹھنے ہی والی ہوں، پھر یہاں کوئی بھی بیٹھے مجھے کیا۔ میں نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذات اور سال بیلو کی کہانیوں کا مجموعہ سمیٹ کر ایک طرف کر دیا اور وہ لڑکا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ تم قونصلیٹ میں کیا کام کرتی ہو؟ اس نے سنہرے رنگ کی بیئر شفاف گلاس میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں پروگرام پروڈیوسر ہوں۔ اچھا، اس نے کچھ اس طرح سے کہا جیسے اسے یہ سن کر قدرے حیرت ہوئی ہو۔ میں نے اسے تیز نظروں سے دیکھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس کے لہجے کی حیرت کو پسند نہیں کیا۔ دراصل مجھے پاکستانی لڑکیوں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں معلوم، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ایشیا کے بارے میں امریکیوں کو واقعی کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ میری زبان سے بے اختیار ایک طنزیہ جملہ پھسل گیا، جسے سن کر وہ خوش دلی سے مسکرایا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی چند لمحوں کے لیے مسکراہٹ میں چھپ گئی ہے۔ میں نے کاغذات اور کتاب سمیٹ کر اٹھنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے کاغذات پر رکھ دیا۔ میرا مقصد تمہیں ڈسٹرب کرنا نہیں تھا، تم اپنا کام کرو۔ تمہارے یہاں بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنا اسکرپٹ اپنے کمرے میں بیٹھ کر لکھ لوں گی، میں نے کہا۔ اگر تم یوں اٹھ کر چلی گئیں تو مجھے شرمندگی ہوگی، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ میں تنہا ہوں، اس لیے تمہارے 10-15 منٹ کے ساتھ کو غنیمت سمجھوں گا، اس نے متانت سے کہا۔ لیکن یہاں تمہارے اتنے بہت سے ساتھی موجود ہیں، پھر تنہائی کا بھلا کیا سوال ہے؟ میں نے ان لڑکوں کی طرف اشارہ کیا جو چند لمحہ پہلے اندر داخل ہوئے تھے اور نشستیں خالی نہ ہونے کی وجہ سے کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے کوک یا بیئر پی رہے تھے۔ ان لڑکوں میں میرا جی نہیں لگتا، اس نے آہستہ سے کہا اور بیئر کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ نہ جانے کس قسم کا انسان تھا، میری سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے سنہرے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ آنکھیں جھکائے بڑی سنجیدگی سے بیئر کے جھاگ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر میں اپنی خواہش کے برخلاف وہاں سے نہ اٹھ سکی کیونکہ میرے اندر ایک نامعلوم سا جذبہ تجسس سر اٹھا رہا تھا۔ یہ لڑکا نوجوان تھا اور دنیا کی دولت مند ترین قوم کا ایک فرد تھا، اس کے سامنے شاندار مستقبل پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ محض اپنے ملک کے سیاست دانوں اور صنعت کاروں کی ہوس زر کی تسکین کے لیے ایک ایسی سرزمین کی طرف جا رہا تھا جہاں خون کا سمندر بہہ رہا تھا، اور شاید اس کا گرم اور جوان خون بھی اس سمندر میں شامل وہ محض اپنے ملک کے سیاست دانوں اور صنعت کاروں کی ہوس زر کی تسکین کے لیے ایک ایسی سرزمین کی طرف جا رہا تھا جہاں خون کا سمندر بہہ رہا تھا، اور شاید اس کا گرم اور جوان خون بھی اس سمندر میں شامل ہونے والا تھا۔ تو کیا یہ لڑکا واقعی اداس ہے؟ میرا نام ایڈگر کوہن ہے، اس نے بہت غیر متعلق سے انداز میں مجھے اپنا نام بتایا۔ میرا نام سن کر اس نے خالص امریکی لہجے میں اسے زیر لب دہرایا۔ خاصا مشکل نام ہے۔ وہ آہستہ سے ہنسا، پھر اس کی نظر میری خالی پیالی کی طرف گئی۔ تمہاری کافی ختم ہو گئی ہے، اب تم کیا پیو گی؟ اس نے پوچھا، اور پھر وہ میرے انکار کے باوجود کاؤنٹر سے کوکا کولا کا ڈبہ اور برف کی ڈلیوں سے بھرا ہوا گلاس لے آیا۔ پھر یوں ہوا کہ اس صبح مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ اس بات کا ادراک ہوا کہ امریکی بھی انسان ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ہماری طرح جنگ، محبت، بے وفائی اور موت کے دکھ اٹھاتے ہیں۔ ایڈگر نے مجھے بتایا کہ وہ کیلیفورنیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے سے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں ایم ایس کیا ہے اور اب ڈرافٹنگ یعنی جبری بھرتی کے قانون کے تحت ویتنام جا رہا ہے۔ وہ بیئر کے گھونٹ بھرتا رہا اور مجھے اپنے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے باتیں کرتے کرتے جیب سے والیٹ نکالا۔ چمڑے کے اس پرس میں اس کی ماں کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے اس چھوٹی سی رنگین تصویر کو دیکھا۔ کپریل کی چھت والے چھوٹے سے گھر کے سبززار پر ایک بوڑھی امریکی عورت کھڑی تھی۔ اس کے بیشتر بال چاندی کے رنگ کے تھے اور چہرے پر دکھ اور تنہائی کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ یہ ایک شفیق اور محبت کرنے والی ماں کا چہرہ تھا جس کے اکلوتے بیٹے کو محاذ پر بھیج دیا گیا تھا۔ اس چہرے کی کوئی قومیت نہ تھی۔
میرے ڈیڈی امریکن ایئر فورس میں تھے۔ جب کوریا کی جنگ شروع ہوئی تو انہیں محاذ پر بھیج دیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مما ہر شام چرچ جا کر ان کے لیے جیزس کرائسٹ اور ہولی مدر سے دعائیں کرتی تھیں اور شمع جلاتی تھیں، لیکن ان کی دعائیں کسی کام نہ آئیں۔ ہاں، ایک دن ڈیڈ کے ختم ہونے کی خبر ضرور آ گئی۔ ان کے طیارے کو فضائی حملے کے دوران شمالی کوریا کے کسی گنر نے مار گرایا تھا۔ مما کا سوگوار چہرہ مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ پھر مما بوڑھی ہو گئیں، آہستہ آہستہ ان کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ وہ مجھ سے چھپ کر راتوں کو روتی تھیں۔ انہیں ڈیڈ سے بہت محبت تھی اور ان کی شادی کو اس وقت صرف 6 سال ہوئے تھے جب ڈیڈ کوریا بھیج دیے گئے۔ ہم نے انہیں 1.5 سال سے نہیں دیکھا تھا اور ہم نے تو ان کا آخری دیدار بھی نہیں کیا۔ ہم انہیں مہاگنی کے تابوت میں نہ لٹا سکے۔ ڈیڈ کا تابوت کسی بمبار طیارے کا ڈھانچہ بنا اور ان کی یونیفارم ان کا کفن۔ پھر جب میں بڑا ہوا تو مما نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی فوج میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے جنگ سے اور خون سے نفرت تھی۔ جنگ میرے ڈیڈ اور ہماری مسرتوں کو نگل گئی تھی۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ تاریخ سے مجھے بہت دلچسپی ہے۔ تاریخ کی کتابیں مجھے بالکل کہانیوں کی طرح لگتی ہیں۔ پھر جب میں نے ایم ایس کیا تو میں کسی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہونے کا خواب دیکھتا تھا، لیکن وہ خواب ہی کیا جو پورے ہو جائیں، اور اب مجھے خوابوں کی تعبیر یہ ملی ہے کہ میں کسی کالج میں تاریخ پڑھانے کی بجائے ویتنام جا رہا ہوں۔ وہاں لوگوں کو گولیوں کی زبان سکھاؤں گا۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹ کر پھینک دوں تاکہ میں کسی رائفل کی لبلبی دبانے کے قابل نہ رہوں۔ کبھی خودکشی کو جی چاہتا ہے۔ پھر مجھے مما کا خیال آتا ہے، میں نہیں رہا تو وہ مر جائیں گی یا پھر شاید روتے روتے اندھی ہو جائیں۔ میں جہاز کے عرصے پہ کھڑا پہروں سمندر کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ سمندر میں کود جاؤں، لیکن پھر مجھے مما یاد آتی۔ وہ میرے آنے سے پہلے بہت روئی تھیں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس کا گلاس خالی ہو گیا تھا اور بیئر کا ٹن بھی۔ وہ مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے اپنے دکھوں کا مداوع پوچھ رہا ہو، جیسے اپنے زخموں کے لیے مرہم کا طلبگار ہو۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں اس سے کیا کہوں، اسے کس طرح دلاسا دوں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اسنیک بار کی کیشیئر مسز خان کی طرف دیکھا۔ وہ کیش رجسٹر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھیں اور میری طرف دیکھ رہی تھیں، لیکن مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے فوراً نظریں چرا لیں۔ میں کچھ بے آرام سی ہو گئی۔ میں نے اپنی موربڈ باتوں میں تمہارا بہت وقت ضائع کیا حالانکہ تم کام کر رہی تھیں۔ ایڈگر کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ تم نے قطعاً میرا وقت ضائع نہیں کیا، نہ ہی تمہاری باتیں موربڈ تھیں۔ تمہارا احساس اور تمہاری تلخی بہت سچی ہے۔ اس وقت تم جب باتیں کر رہے تھے تو مجھے ڈیوڈ مچل بہت یاد آیا تھا۔ تم نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اس نے ویتنام جانے اور فوجی خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا تھا اور اب اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ ڈیوڈ زیادہ باہمت، زیادہ بہادر ہے۔ اس نے نہ جانے کا فیصلہ کیا اور اب نہایت فخر سے اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ تم کھل کر انکار نہ کر سکے، شاید سماجی دباؤ کی وجہ سے، لیکن کم سے کم یہ تو ہے کہ تم جنگ کو قابل نفرت جانتے ہو اور اس احساس کا عذاب سہ رہے ہو، ورنہ بیشتر امریکی تو ابھی تک اپنی حکومت کے موقف کو درست سمجھتے ہیں۔ تم ڈیوڈ مچل نہیں ہو، پھر بھی قابل قدر ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ شاید وہ ڈیوڈ مچل کا نام سن کر شرمندہ ہو گیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں جنگ سے نفرت کرتا تھا، اس کے باوجود مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ویتنام جانے سے انکار کروں اور دوسروں کے استہزاء و تمسخر کا نشانہ بنوں اور سرکاری دباؤ برداشت کروں۔ میں بہت بزدل ہوں، محض خواب دیکھنے والا ایک سست الوجود انسان اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے بہت دل گرفتہ لہجے میں کہا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس کے سامنے ڈیوڈ مچل کا نام کیوں لیا، اس کا ڈیوڈ سے موازنہ کیوں کیا۔ میں نچلی منزل پر 129 میں بیٹھی ہوں۔ تم اگر چاہو تو گھنٹے بھر بعد وہاں آ جانا، میں اتنی دیر میں اپنا کام نمٹا لوں گی، میں نے کہا اور اپنی چیزیں سنبھالتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اور پھر جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ساؤل بیلو کی کہانی کا اسکرپٹ مکمل کر رہی تھی تو مجھے بار بار ایڈگر کا خیال آیا۔ میں ایڈگر جیسے ان بہت سے دوسرے نوجوانوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جنہیں جنگ سے نفرت تھی، لیکن چونکہ وہ بزدل تھے اس لیے خاموشی سے سر جھکا کر میدان جنگ کی طرف چل دیے تھے۔ جنگ پر جانا کس قدر ہولناک بات تھی۔ میری نگاہوں میں ایڈگر کا شاندار سراپا گم گیا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی حریت پسند کی گولی کا نشانہ بن جائے یا کسی بارودی سرنگ پر پاؤں پڑتے ہی اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح زخمی ہو
کہ اس کا ہاتھ یا اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ مجھے ایڈگر کی ماں کا خیال آیا۔ وہ کس قدر بدنصیب عورت تھی۔ اس کا شوہر جنگ کی بھیٹ چڑھا تھا اور اب اس کا بیٹا جنگ کے جہنم زار میں اترنے والا تھا۔ میں لرز کر رہ گئی۔ اس وقت نہ جانے وہ کیا کر رہی ہو، شاید ایڈگر کو خط لکھ رہی ہو یا اس کے لیے پل اوور بن رہی ہو۔ اس وقت نہ جانے وہ کیا کر رہی ہوگی، شاید ایڈگر کو خط لکھ رہی ہو یا اس کے لیے پل اوور بن رہی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس وقت جو کام کر رہی ہوگی وہ ایڈگر ہی سے متعلق ہوگا۔ میری اماں بھی تو اپنے اس بیٹے کے لیے ہی جیتی تھیں جو ہزاروں میل دور جا کر بیٹھ رہا تھا اور 7 سال سے پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ دنیا کی تمام ماؤں کے دل شاید ایک ہی خمیر سے اٹھائے جاتے ہیں۔ سوری۔ وہ جب آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی طرف پشت کیے ایک ڈرامہ ایڈٹ کر رہی تھی۔ یہ اسٹیفن کرین کی مشہور کہانی دی ریڈ بیج۔ وہ جب آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی طرف پشت کیے ایک ڈرامہ ایڈٹ کر رہی تھی۔ یہ اسٹیفن کرین کی مشہور کہانی دی ریڈ بیج آف کریج کی ریڈیائی تشکیل تھا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم اپنا کام مکمل کر لو، پھر باتیں کریں گے، ایڈگر نے کہا اور میری ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ میز کے ساتھ رکھی ہوئی کیبنٹ پر میری چند ذاتی کتابیں رکھی تھیں۔ وہ ان کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور میں ایڈیٹنگ مشین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پروگرام ایڈیٹنگ کی وجہ سے کمرے میں خاصا شور مچ رہا تھا۔ میں ٹیپ کو ریوائنڈ کرتے ہوئے مختلف ٹیک کاٹ کاٹ کر ڈسٹ بن میں پھینکتی چلی گئی۔ 10 منٹ بعد تمام مکالمے تسلسل میں تھے اور اب مسئلہ صوتی اثرات کو شامل کرنے کا رہ گیا تھا اور یہ کام آفریدی صاحب اور ریکارڈنگ روم کے شیڈول پر منحصر تھا۔ میں نے ٹیپ لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور ایڈیٹنگ مشین کا سوئچ بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری نظر اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے باہر بھٹکی۔ قونصلیٹ کے عقبی حصے کے سرسبز و شاداب لان پر ابھی تک ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور غضب کا سماں تھا۔ اس نے مجھے اٹھتے دیکھا تو میری ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر مقابل کی ایک کرسی میں دھنس گیا۔ ایڈگر تم کچھ پیو گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اب مزید پینے کی ہمت نہیں۔ تمہارے آنے کے بعد سے اب تک میں بس پیتا ہی رہا ہوں۔ یوں بھی بیئر کے مگ میں غم ڈبوئے نہیں جا سکتے، اس لیے مزید پینا فضول ہے۔ تم میرے لیے کھانے کو کچھ منگا لو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کیا کھاؤ گے؟ میں نے ریسیور اٹھا کر اسنیک بار کا نمبر ڈائل کرنا چاہا۔ اپنی پسند کی کوئی بھی پاکستانی ڈش منگا لو۔ لیکن یہاں تو کوئی پاکستانی ڈش نہیں ملے گی۔ اچھا، لیکن میں تو کوئی پاکستانی چیز کھانا چاہ رہا تھا، ایڈگر نے قدرے مایوسی سے کہا۔ میں اسے دیکھتی رہی، پھر میں نے آہستہ سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ اس لمحے میرا جی چاہا کہ میں ایڈگر کے ساتھ کہیں باہر کھانا کھاؤں۔ موسم کس قدر خوبصورت تھا اور محاذ جنگ پر جانے والا یہ لڑکا کس قدر تنہا، اداس اور مزمحل تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں قونصلیٹ کی عمارت سے نکل کر پورٹیکو میں کھڑے تھے۔ ایئر کنڈیشن عمارت سے باہر نکلتے ہی سوندھی مٹی کی خوشبو سے معطر ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں اس خوشبو کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی تھی۔ تم یہیں پورٹیکو میں کھڑی رہو، میں آگے بڑھ کر ٹیکسی پکڑتا ہوں، ایڈگر نے کہا۔ نہیں، مجھے بارش میں بھیگنا بہت اچھا لگتا ہے، ہم آگے بڑھ کر ٹیکسی پکڑ لیں گے۔ میں نے اس کو جواب دیا۔ مجھے بارش میں بھیگنا بہت پسند تھا، لیکن اس وقت پورٹیکو میں رکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں کھڑا دربان اور اس سے باتیں کرتا ہوا موٹر پول کا ڈرائیور اور شیشے کے دروازوں کے پیچھے سے جھانکتا ہوا کرسچین ریسیپشنسٹ مجھے ایڈگر کے سامنے کسی ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھے۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت بھی وہ لوگ ایک دوسرے کو بڑے معنی خیز انداز میں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ میں ایڈگر کے پہلو بہ پہلو چلتی ہوئی بادلوں سے ڈھکے آسمان تلے آ گئی۔ سڑک پر دونوں جانب پانی جمع ہو گیا تھا اور ہم دونوں گندے پانی سے بچ بچ کر فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ ہمارا رخ میٹروپول کی طرف تھا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد سامنے سے ایک خالی ٹیکسی گزری تو ایڈگر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔ میں نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی کولمبس کا نام لیا۔ کولمبس دور افتادہ تھا اور بہت کم لوگ وہاں جاتے تھے۔ ہم جب کولمبس کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو میری توقع کے عین مطابق ہال تقریباً خالی پڑا تھا۔ ایک دور افتادہ گوشے میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بس۔ میں نے کونے کی ایک میز منتخب کی جہاں سے ہم شیشے کی بڑی کھڑکیوں سے باہر کا منظر دیکھ سکتے تھے۔
کھانے کا آرڈر دینے کے بعد میں ایڈگر کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ مجھے ایک چھوٹا سا بچہ لگا جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہو اور وہ اداس بیٹھا ہو۔ ایڈگر، میں نے آہستہ سے اس کا نام لیا۔ وہ چونک گیا۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، اپنی مما کے بارے میں بتاؤ، میں نے کہا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اتنی بہت سی باتیں بتانے کے لیے ہیں۔ ویسے تم بہت اچھی سامع ہو، بولتی کم اور سنتی زیادہ ہو۔ تم جیسے لوگ بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ میں دیر سے سوچ رہا ہوں کہ کاش تم مجھے کیلیفورنیا میں ملی ہوتی، ہم اچھے دوستوں کی طرح ساتھ رہتے، پھر میں ویکینڈ پر تمہیں مما کے پاس لے جاتا، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوتی۔ وہ خوابناک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ محاذ پر جانے والوں کی مخصوص نفسی کیفیت سے دوچار تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں کی شناسائی کو دوستی، محبت اور نہ جانے کیا کیا فرض کرنا چاہتا تھا۔ میں خواب نہیں دیکھ رہا، صرف خواہش کر رہا ہوں۔ محاذ پر جانے والے کم از کم آرزو کا حق تو رکھتے ہیں، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس جملے کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے گفتگو شروع کر دی۔ تم مجھے یہی الزام دو گی کہ میں جاگتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن یقین کرو اگر تم مجھے وہاں مل جاتی تو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا اور اپنی لائبریری دکھاتا۔ تمہیں یقیناً کتابوں سے خاصی دلچسپی ہے، میں نے ابھی تمہارے کمرے میں کئی بہت اچھی کتابیں دیکھی ہیں۔ میری ذاتی لائبریری میں تاریخ کے علاوہ لٹریچر کی بہت سی کتابیں ہیں۔ دراصل میں تاریخ اور ادب کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ یونان کی تاریخ کی بہت سی الجھنیں یونانی ادب پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتیں۔ اسی طرح اگر ہمیں لوئی چہاردہم کا عہد سمجھنا ہے تو اس کے لیے ادب کی اینک لگانی پڑتی ہے۔ اگر ہم انقلاب فرانس کی راہ ہموار کرنے کے اسباب تلاش کریں تو مادام ژفریں اور ان کے سالون اور وہاں جمع ہونے والے جید ادیبوں اور فنکاروں کے ذکر سے فرار ممکن نہیں۔ چھوڑو، ہٹاؤ ان باتوں کو، میں بھی بھلا کیا باتیں لے بیٹھا، اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کہا۔ تم قطعاً بیکار باتیں نہیں کر رہے، مجھے تمہارے نقطۂ نظر سے اتفاق ہے۔ تم نے جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایم ایس کیا ہے، اس لیے تم ہماری تاریخ تو یقیناً پڑھ چکے ہوگے۔ میں نے پوچھا، تمہاری تاریخ یعنی پاکستان کی تاریخ؟ میرا مطلب ہے کہ بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ، میں نے کہا۔ مجھے معلوم تھا اس کا اگلا جملہ کیا ہوگا۔ ہر امریکی اس موضوع پر بات کرتے ہوئے یہی کہتا تھا، اور امریکیوں پر ہی کیا منحصر تھا اس بارے میں تمام غیر ملکی ایک طرح سے سوچتے تھے۔ ہاں، بر صغیر کی تاریخ ہمارے نصاب میں تھی، لیکن واقعی تم لوگوں کا جواب نہیں ہے۔ پاکستان میں رہتے ہو اور پورے بر صغیر کی تاریخ کو اپنی تاریخ کہتے ہو۔ لاکھوں انسانوں کے خون سے تم نے اپنے ملک کی سرحدیں کھینچی ہیں۔ تمہارا سرحد پار کی تاریخ سے بھلا کیا تعلق؟ وہ خوش دلی سے ہنسا۔ مجھے معلوم ہے تم سب ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تم بھی اپنی جگہ صحیح کہتے ہو۔ ہم نے ایک ملک کو تقسیم تو کر دیا، لیکن اپنا ماضی کاٹ کر نہ پھینک سکے۔ ہماری کتنی ہی چیزیں وہیں رہ گئیں کیونکہ وہ دھرتی کا حصہ تھیں۔ تاج محل جس پر تم امریکی جان دیتے ہو وہ ہم نے بنایا۔ غالب جس کی شاعرانہ عظمت کے ڈنکے ان دنوں انگلستان میں پٹتے ہیں وہ ہمارا تھا، ہم میں سے تھا۔ اشوک کے کتبے اور نالندہ کے کھنڈرات جتنے ان کے تھے اتنے ہی ہمارے بھی تھے۔ سب کچھ ہمارا اور ان کا مشترک سرمایہ تھا۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تم نے ہماری صرف تاریخ پڑھی ہے، ہمارا ادب نہیں پڑھا۔ تم کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں سمجھنا چاہتے ہو تو ہمارا ادب پڑھو۔ میں اب تک جتنے غیر ملکیوں سے ملی ہوں وہ سب اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ تاج محل جس پر تم امریکی جان دیتے ہو وہ ہم نے بنایا۔ غالب جس کی شاعرانہ عظمت کے ڈنکے ان دنوں انگلستان میں پٹتے ہیں وہ ہمارا تھا، ہم میں سے تھا۔ اشوک کے کتبے اور نالندہ کے کھنڈرات جتنے ان کے تھے اتنے ہی ہمارے بھی تھے۔ سب کچھ ہمارا اور ان کا مشترک سرمایہ تھا۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تم نے ہماری صرف تاریخ پڑھی ہے، ہمارا ادب نہیں پڑھا۔ تم کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں سمجھنا چاہتے ہو تو ہمارا ادب پڑھو۔ میں اب تک جتنے غیر ملکیوں سے ملی ہوں وہ سب اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ اس میں تم لوگوں کا قصور نہیں۔
بات صرف اتنی سی ہے کہ تم ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے ہو اور ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ تمہارے نام کے ساتھ کوہن لگا ہوا ہے۔ تم یہودی ہو اور تم نے سینکڑوں برس ہجرت کا عذاب سہا ہے، لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ تم ان فلسطینیوں کا دکھ نہیں سمجھتے جنہیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، اور تم ہمارے عذاب بھی نہیں سمجھتے، ہم کہ پہلے برٹش انڈیا کی قومیت رکھتے تھے اور اب پاکستان میں مہاجر ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں۔ تمہیں یرمیاہ جیسا نوحہ ملا تھا، لیکن ہمیں تو کوئی یرمیاہ بھی میسر نہیں آیا۔ میں نے الجھ کر باہر دیکھا۔ میری طبیعت گھبرانے لگی تھی۔ موسم کا حسن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ تاریخ دراصل بہت الجھا ہوا معاملہ ہے۔ اس کی بات کرنے بیٹھو تو گفتگو ہمیشہ غلط رنگ اختیار کر لیتی ہے، ایڈگر نے کہا۔ میں اب اپنے گھر جاؤں گی۔ کل تم سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں؟ ایڈگر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں 1 بجے کے بعد اپنے کمرے میں ملوں گی۔ کل صبح مجھے ایک ڈرامہ ریکارڈ کرانا ہے، میں نے کہا۔ بس تو پھر طے ہو گیا، ہم دونوں کل دوپہر کا کھانا اکٹھے کھائیں گے اور اس کے بعد بیٹھ کر باتیں کریں گے، ایڈگر نے خوش ہو کر کہا۔ عجب لڑکا تھا، چند گھنٹوں کی ملاقات میں اس طرح گھل مل گیا تھا جیسے برسوں کا شناسہ ہو، اور اب کتنے آرام سے کل دوپہر کا پروگرام بنا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا جی چاہا کہ کوئی بہانہ کر دوں، لیکن یہ لڑکا جو گھر سے اتنی دور تھا اور شدید تنہائی کا شکار تھا، اسے مایوس کرنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ ایڈگر، اب چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ باہر بارش تھم گئی تھی اور بادل چھٹتے جا رہے تھے۔ ہم دونوں کولمبس سے نکل کر باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ میں تمہیں قونصلیٹ کے قریب اتار دوں گی، میں نے کہا، اور وہ سر ہلا کر میرے برابر بیٹھ گیا۔ میں نے قونصلیٹ کے برابر ٹیکسی رکوائی تو وہ کل ملے گی کہہ کر اتر گیا۔ ٹیکسی آگے بڑھی تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے مجھے پلٹتے دیکھا تو ہاتھ ہلانے لگا۔ میں نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا۔ ٹیکسی مڑی اور پھر وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اس رات میں نے عجیب خواب دیکھے۔ دھان کے کھیتوں میں بچے بھاگ رہے تھے۔ یہ کھیت سرخ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور بھاگتے ہوئے بچوں کے حلقہ چشم خالی تھے اور ان کے ہاتھ نہ تھے۔ وہ بچے تھے اور کھیتوں میں اپنی کھوئی ہوئی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، اپنے ہاتھ، اپنی آنکھیں، اور تب بچوں کے اس ہجوم کے درمیان ایک فاختہ آسمان سے زمین کی طرف گری۔ اس کی چونچ میں زیتون کی ایک شاخ تھی اور اس شاخ پر پتے کی جگہ امریکی پرچم تھا۔ پرچم پر کیچڑ کے دھبے تھے اور اس پر نیلے ستارے چمک رہے تھے۔ دست بریدہ اور آنکھوں سے محروم بچے ان نیلے ستاروں کی طرف لپکے۔ ان میں سے ہر بچہ دوسرے سے پوچھتا تھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ہر جگہ بس آگ اور دھواں ہے۔ پھر بہت سی آوازوں نے بچوں کی آوازوں کے ساتھ آواز ملائی، دھواں ہے، دھواں ہے۔ ہر طرف ان الفاظ کی بازگشت تھی۔ چوک میں الاؤ کی طرح جلتے ہوئے بھکشوؤں کے بدن سے دھواں بل کھاٹتا اٹھ رہا تھا اور آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ دھوئیں کے اس مینارے پر ایڈگر کھڑا تھا۔ دھوئیں کے اس مینارے پر ایڈگر کھڑا تھا، اپنی ہتھیلی پر اپنا سر اٹھائے۔ پھر وہ بھاگنے لگا۔ جلتے ہوئے تیر اس کے تعاقب میں تھے۔ اس نے ٹھوکر کھائی اور اس کا سر لڑھکتا ہوا دھان کے ایک کھیت میں جا گرا۔ اس کا سنہرے بالوں والا سر دھان کے کھیت میں کھڑے سرخ پانی پر تیر رہا تھا۔ کھلی آنکھوں میں خوبصورت دنوں کے خواب تھے اور ان خوابوں پر سوگ کی سیاہ چادر تھی۔ پھر مجھے پوسیڈن کا جواں سال بیٹا نظر آیا۔ وہ ہاتھوں میں ایک طلائی کلہاڑی لیے ہوئے زیتون کے اس سرسبز درخت کی طرف بڑھ رہا تھا جو اس کے باپ کی شکست کا نشان بن کر زمین سے پھوٹا تھا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور زیتون کے اس درخت پر وار کیا، لیکن اس کا وار خالی گیا اور اس کی دھاردار کلہاڑی خود اس کے اپنے پیروں پر آ لگی۔ وہ قداور نوجوان پابریدہ ہو کر زمین پر آ گرا اور آن کی آن میں ختم ہو گیا۔ تب اچانک اس نوجوان کا چہرہ لہریں لینے لگا، یوں جیسے ساکن پانی میں کنکر پھینکا جائے تو پانی دائرے بنانے لگتا ہے۔ چند لمحوں بعد جب اس کا چہرہ ساکت ہوا تو میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ ایڈگر کا چہرہ تھا، وہ ایڈگر کا پابریدہ اور خون آلود بدن تھا۔ خون زیتون کے درخت کو سیراب کر رہا تھا اور طلائی کلہاڑی پر لہو کے دھبے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو میرا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور میرے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان پر پاؤں پھٹ رہی تھی۔ دوسرے دن 1:30 بجے کے قریب جب میں ریکارڈنگ روم سے اپنے کمرے کی طرف آئی
تو ایڈگر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں صبح سے کام میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا، لیکن اب اسے دیکھ کر مجھے نامعلوم سی خوشی ہوئی۔ جانتی ہو آج کی سب سے اچھی خبر کیا ہے؟ ایڈگر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے تو آج صبح سے اپنا ہوش ہی نہیں تھا، میں نے جواب دیا۔ کل شام جب میں یہاں واپس آیا تو معلوم ہوا کہ انفارمیشن کا ایک ٹرینی کیلیفورنیا میں میرا کلاس فیلو رہ چکا ہے۔ میں نے آج کے لیے اس کی گاڑی لے لی ہے۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ تمہارا کوئی سینما پیلس ہے، اس میں اے فیئرویل ٹو آرمز چل رہی ہے، میں نے اس کی بکنگ کرا لی ہے۔ کھانے سے نمٹ کر گھومیں گے، پھر فرسٹ شو دیکھیں گے۔ غرض یہ کہ اس لڑکے سے نجات کی صورت نہیں ہے۔ میں نے سوچا، تم نے بلا وجہ فلم کی بکنگ کرا لی ہے، اب مجھے اپنے گھر فون کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ہاں فوراً فون کر دو اور اپنے گھر والوں سے لمبی چھٹی لے لو۔ اس نے کہا، تمہارا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاکستان ہے، امریکہ نہیں کہ آدھی رات تک میں تمہارے ساتھ گھومتی رہوں۔ میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا، میں تو بس اب 2 دن کا مہمان ہوں، میرے لیے تم اپنے اصول نہیں توڑ سکتی۔ یہ اصول کی بات نہیں، میں نے کہا۔ وہ اپنے آپ کو یوں مہمان کہہ رہا تھا جیسے میں نے اسے تار بھیج کر بلوایا ہو۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس پر رحم سا آ گیا۔ وہ منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ میں نے ٹیلی فون اپنی طرف گھسیٹا اور گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بار پھر کولمبس میں بیٹھے تھے۔ تم نے اے فیئرویل ٹو آرمز آج سے پہلے دیکھی ہے یا نہیں؟ کھانے کے بعد ایڈگر نے کوکا کولا کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں اس فلم کو کئی برس پہلے دیکھ چکی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ آخر میں بہت روئی تھی۔ کیتھرین کی موت کے بعد فریڈرک جب بارش میں بھیگتا ہوا واپس ہوتا ہے تو اس کی بے بسی اور اس کا بے پایاں الم دل کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ میری بھی بہت پسندیدہ فلموں میں سے ایک ہے۔ محض اتفاق ہے کہ آج کل یہ فلم یہاں چل رہی ہے۔ میں نے اس کا پوسٹر دیکھا تو سوچا، محاذ پر جانے والا ایک انسان تمہیں اس کے علاوہ بھلا اور کون سی فلم دکھا سکتا ہے؟ شاید اسی طرح تمہیں میری تنہائی اور اذیت کا احساس ہو سکے۔ اس کی ضرورت نہ تھی، مجھے تمہاری کیفیات کا اچھی طرح اندازہ ہے، ورنہ میں یہاں تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی نہ ہوتی۔ ہم کولمبس میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ایڈگر بہت اچھی باتیں کرتا تھا، دھیمے لہجے میں بہت اچھی باتیں۔ اسے تاریخ سے عشق تھا، وہ دیر تک انقلاب فرانس کی باتیں کرتا رہا۔ اگر میں ویتنام سے گھر واپس پہنچ گیا تو ہندوستان کا سفر ضرور کروں گا اور فتح پور سیکری جاؤں گا اور سکندرا بھی۔ مجھے اکبر اعظم کا مدفن دیکھنے کی حسرت ہے۔ تصویروں سے تو مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا مدفن اس کے شایان نشان نہیں۔ اس نے باتوں کے دوران کہا، اس شام ہم نے بہت سی باتیں کیں، پھر ہم نے فلم دیکھی۔ ہم فلم دیکھ کر نکلے تو اس کا حزن ہم دونوں پر طاری تھا۔ وہ کراچی میں ایڈگر کا تیسرا دن تھا۔ اس دن میں قونصلیٹ نہیں گئی۔ وہ تمام دن میں نے سوتے جاگتے گزارا، سوتے میں خواب اور جاگتے میں حقیقتیں۔ دن میں کئی مرتبہ ایڈگر کا فون آیا، لیکن میں نے گھر میں سب سے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے دفتر سے کسی کا فون آئے تو یہ نہ بتایا جائے کہ میں گھر پر موجود ہوں۔ وہ شام میں نے کلاسیکی موسیقی سنتے اور سدھارتھ پڑھتے گزاری۔ چوتھا دن رخصت کا دن تھا۔ ایڈگر 10 بجے کے قریب میرے کمرے میں آیا۔ اس وقت وہ یونیفارم میں تھا۔ اسے یونیفارم میں دیکھ کر مجھے عجیب سی تکلیف ہوئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا اور کرسی کھینچ کر میرے مقابل بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ کل وہ میرے دفتر نہ آنے کی شکایت کرے گا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، میرے جانے کا وقت آ پہنچا، میں تم سے رخصت ہونے آیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اس سے کیا کہوں۔ وہ امام ضامن کی اصطلاح سے ناواقف تھا، ورنہ میں اس سے کہتی کہ جاؤ، میں نے تمہیں امام کی ضامنی میں دیا۔ اس لمحے میری نگاہوں کے سامنے جھلسی ہوئی لاشوں اور روتے ہوئے بچوں اور نابینا عورتوں کی تصویریں گھوم گئیں۔ اب ایڈگر ایسی ہی تصویروں کی تعداد میں اضافے کے لیے جا رہا تھا۔ پھر میں بھلا اسے امام کی ضامنی میں بھلا کیسے دے سکتی تھی؟ لیکن میں دعا کے بغیر بھی اسے کس طرح رخصت کرتی؟ جنہیں آپ دوست جانیں، ان کی زندگی کے لیے دعا تو بلا ساختہ نکلتی ہے۔ اور تب اس لمحے میں نے جانا کہ انسان کیسے عذاب میں مبتلا ہے اور ناگردہ گناہوں کی سزا پاتا ہے، اور اس سزا اور عذاب کا خاتمہ نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ پورٹیکو تک آئی۔ میں تمہارا کرم زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اس نے پہلی اور آخری مرتبہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تیزی سے مڑ کر لپک کر سیاہ رنگ کی لیموزین میں جا بیٹھا، جس میں اس کے کئی ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کار روانہ ہوئی تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر فوراً ہی منہ پھیر لیا۔
बूंदें चंपा की खुशबू पर, कामनी की रंगत पर और मिट्टी की प्यास पर बरस रही हैं। कमरे के अंदर भूले बिसरे गीतों के बोल हैं। मेह की बूंदें और गीतों के बोल खुरन जमे हुए ज़ख्मों पर बरसते हैं तो ज़ख्म जैसे खिल उठते हैं। बूंदें बरस रही हैं और ज़ख्मों के गुलाब खुले हैं। बूंदें बरस रही हैं और ज़ख्मों के गुलाब खिले हैं। इन गुलाबों की शाखी पर बूंदें बरस रही हैं और ज़ख्मों के गुलाब खिले हैं। इन गुलाबों की शाखों पर उभरे हुए नुकीले कांटे याद की उंगलियों में चुभते हैं तो कुछ सोचने को जी चाहता है और न कुछ करने को। मैं उलझकर मेज़ पर रखा हुआ पाकिस्तानी अदब का अमरीकी अदब नंबर उठाती हूँ और उसकी वरक़ गिरदानी करने लगती हूँ। मैं सफ़ों पर सफ़े पलटती हूँ और फिर निगाहें एक सफ़े पर रुक जाती हैं। ये एक 12 साला अमरीकी बच्ची बारबरा हाइडलरा की नज़्म का तर्जुमा है। वो एक लश्कारा, रुपहला और सुनहरी, रुपहला और सुनहरी। रुपहले परिंदे उड़ते हैं, सुनहरा पानी बरसता है। धान लहर की ताल नए पानी के साथ भड़क कर झुलस जाते हैं। मेरी निगाहें इस नज़्म की एक एक सत्र को मैकेनिकी अंदाज में पढ़ती चली जाती हैं। फिर मैं आखिरी सत्रों तक पहुँचती हूँ। सुन अमरीका सुन ध्यान से हाई पोंग से उठती बच्चों की चीखें, लंबी और साफ सुनाई देती हैं ये चीखें। और मेरी आंखों के सामने एक चेहरा उभरता है। मेरी आंखों के गोशे भीग जाते हैं। एडगर इस नज़्म को पढ़ता तो फड़क उठता, लेकिन उसने ये नज़्म नहीं पढ़ी। ये नज़्म 69 में अमरीका के गुमनाम और नहायत कम तादाद में शाया होने वाले रिसाले में छपी थी और फिर वो पर्चा बहक़ सरकार ज़ब्त हो गया था। एडगर, काश तुमने ये नज़्म पढ़ी होती, मैं ख्वाहिश करती हूँ। मेरी मेज़ की निचली दराज में दूसरे और बहुत से खतूत के साथ चंद एयर लेटर भी हैं जो एडगर ने मुझे जनूबी वियतनाम से भेजे थे, और इन्हीं खतूत के साथ एक अमरीकी एयर लेटर है जो आज से 7 बरस पहले मेरे नाम आया था। मैंने इस ख़त को बार बार पढ़ा है। एक बार फिर उसे पढ़ने की ख्वाहिश मेरा सीना खुरचने लगती है। मैं उठकर अपनी मेज़ की दराज खोलती हूँ, अमरीका से आने वाला एयर लेटर निकाल कर पढ़ती हूँ। मेरी बच्ची, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं अपने बेटे के खतूत में तुम्हारा ज़िक्र बार बार पढ़ चुकी हूँ। तुमने तन्हाई के चंद अज़ाब दिनों में उसका दुख बटाया था और तुम्हारे ख़तों से उसे तस्कीन होती थी। वो अपने हर ख़त में तुम्हें नहायत मोहब्बत और एहतराम के साथ याद करता रहा। मैं तुम्हें ये ख़त इसलिए लिख रही हूँ कि मेरा बेटा और तुम्हारा दोस्त आज से 1.5 माह पहले हाईफोंग में ख़त्म हुआ। एडगर की ख्वाहिश थी कि अगर वो महाज पर काम आ जाए तो तुम्हें उसके अंजाम की इत्तला दे दी जाए। वालदा एडगर। मैं इस ख़त को, जिसे गुज़श्ता 7 बरस में न जाने कितनी मरतबा पढ़ चुकी हूँ, बारबरा हाइडलरा की नज़्म के दरमियान रख देती हूँ।